صلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم موصوف صفت کے جملے پڑھیں گے۔ درس نمبر 8 مفتاح العربیہ کے جزء ثانی میں موصوف اور صفت کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ موصوف اور صفت کے حوالے سے پہلے ہم نے پڑھا ہے اس کی تعریف اور اس کا استعمال، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک نئی چیز بتا رہے ہیں، اس نئی چیز کو ذہن نشی کریں۔ موصوف صفت کے متعلق پہلے آیا ہے کہ دونوں کے اندر مطابقت کا ہونا ضروری ہے، یعنی موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت کا بھی مذکر آنا ضروری ہے، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کا بھی مؤنث لانا ضروری ہے۔ پھر موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کا بھی معرفہ لانا ضروری ہے، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت کا بھی نکرہ لانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو یہی موصوف صفت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، یہ پہلے مرکب غیر مفید کے طور پر اس کا استعمال کیا گیا، چند جملے لائے گئے جو صرف مرکب ناقص ہیں، یعنی صرف موصوف صفت کا مجموعہ ہے، جسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی کے ناقص جملوں کا استعمال کیا گیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ موصوف صفت کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو استعمال لائے گئے ہیں یہ بشکل معرفہ لائے گئے ہیں، یعنی یہاں پر جو مثالیں ہیں اس پیراگراف میں، یہ ساری مثالیں موصوف صفت کے معرفہ ہونے کی ہیں۔ تو آپ ساری مثالوں پر غور و فکر کریں گے تو دیکھیں گے کہ پہلے اسم پر الف لام داخل ہے اور الف لام داخل کر کے اس کو اسم کو معرفہ بنایا گیا ہے، تو پہلا اسم جو ہے یہ موصوف ہے، تو اسی کے مطابق دوسرا اسم بھی لایا گیا ہے جو کہ معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، معرف باللام ہونے کی حیثیت سے دوسرا اسم بھی معرفہ ہے۔ تو معرفہ دوسرا اسم اس لیے لایا گیا کیونکہ یہ صفت واقع ہو رہی ہے، جب صفت واقع ہو رہی ہے تو موصوف کی حالت کے مطابق صفت کا لایا جانا ضروری ہوتا ہے، تو اسی لیے صفت کو بھی معرفہ لائے، کیونکہ یہاں کے پیراگراف میں موصوف جو ہے وہ حالت معرفہ میں ہے۔ تو اب دیکھیں، البیت الحرام اس کا معنی ہوتا ہے کعبہ شریف، البیت المقدس اس کا مطلب ہے بیت المقدس۔ السخان الکہربائی، السخان الکہربائی کا مطلب ہوتا ہے ہیٹر۔ ہیٹر جانتے ہیں، جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہیٹریں جلاتے ہیں، اور کچھ گھروں پر ہیٹروں میں کھانا بھی پکایا جاتا ہے جو لائٹ سے چلتی ہے۔ تو کہربائی کا مطلب آتا ہے لائٹ، اسی میں سخان کا مطلب ہوتا ہے گرم کرنے والا۔ سخنا یسخنو سخنن کا مطلب ہوتا ہے گرم کرنا، اسی سے سخان لائے ہیں، فعال کے وزن پر مبالغہ، زیادہ گرم کرنے والا۔ تو جو لائٹ کے ذریعے سے گرم کرنے والا ہے، اس کا لفظی معنی تو یہی ہے، لیکن اس کا ایک مستقل نام رکھ دیا گیا ہے، ہیٹر، السخان الکہربائی ہیٹر۔ الدراجۃ الناریہ موٹر سائیکل، المصباح الکہربائی بلب جو ہمارے گھروں پر جلائے جاتے ہیں۔ البطاریۃ السائلہ بیٹری، اس کا معنی آتا ہے بیٹری۔ البطاریۃ الجافہ اس کا مطلب ہوتا ہے سیل۔
جو چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے ہوتے ہیں جو دیوار گھڑی وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، تو البطاریۃ الجافہ اس بیٹری کو کہتے ہیں جو دیوار گھڑی وغیرہ پہ لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیل۔ اور البطاریۃ السائلہ، اس کا معنی آتا ہے بیٹری۔ یہ عموماً وہ بیٹریاں ہوتی ہیں جو اور کیا کہتے ہیں، جیسے مائک وغیرہ جن بیٹریوں سے چلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹری جو ہے وہ پانی والے ہوتے ہیں، اس میں پانی وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ انورٹر بیٹری تو حضرت؟ ہاں، انورٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیل سے مراد صرف وہ پتلی والی جو چھوٹی بیٹری ہوتی ہے، وہی بیٹری مراد ہے البطاریۃ الجافہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو بڑی بڑی بیٹریاں ہوتی ہیں، گاڑیوں میں بھی بہت ساری بیٹریاں ہوتی ہیں، اور ریڈیو وغیرہ میں بھی بیٹری وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ سب بیٹریاں البطاریۃ السائلہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اب جو ہے یہاں پر جملے ہیں، المدرسۃ الابتدائیہ۔ المدرسۃ الابتدائیہ کا مطلب جو ہے پرائمری اسکول، المدرسۃ البطاریہ پرائمری اسکول۔ اور المدرسۃ الثانویہ، تو پرائمری کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ ہائی اسکول۔ تو المدرسۃ الثانویہ کا مطلب ہوتا ہے ہائی اسکول۔ اس کے بعد ہے المولد الکہربائی۔ المولد الکہربائی، مولد الکہربائی کا مطلب آتا ہے جنریٹر کے۔ جنریٹر بھی چونکہ لائٹ وغیرہ کا اس میں معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے کہربائی کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ تو المولد الکہربائی۔ ولد یولد، تولید کا مطلب آتا ہے پیدا کرنا، تو جو جنریٹر ہوتا ہے وہ لائٹ کو پیدا کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو المولد الکہربائی کہتے ہیں۔ المکوات الکہربیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پریس استری، لیکن اگر المکوات الکہربیہ نہ بھی بولا جائے، صرف المکوات بولا جائے، تو مکوات کا مطلب بھی استری آتا ہے، پریس کے۔ دونوں استعمال ہے، لیکن ابھی جدید عربی میں مکوات ہی زیادہ بولتے ہیں، المکوات الکہربیہ یہ کم استعمال ہے۔ السیارۃ یابانیۃ، السیارۃ یابانیۃ، تو یہ موصوف صفت نہیں ہے، یہ السیارۃ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ معرف ہے، معرفہ ہے، یابانیہ یہ اس کی خبر ہے۔ السیارۃ یابانیۃ، یہ یابانیۃ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ السیارہ مبتدا ہے، یابانیہ یہ خبر ہے اس کی، تو اس کا معنی ہے جاپانی موٹر، جاپانی موٹر کار۔ موٹر کار، ٹیکسی وغیرہ یہ سب جو ہے سیارہ میں آتے ہیں، تو جاپانی موٹر کار جو ہے کیا ہے؟ یابانی۔ یابانی کے مطلب جاپان، ملک جاپان، اس کو یابان بولتے ہیں، جاپان نہیں بولتے ہیں۔ عربی میں یابان بولتے ہیں اور اردو میں جاپان بولتے ہیں۔ تو جاپانی موٹر کار کیا ہے؟ مہنگی ہے۔ السیارۃ الیابانیۃ غالیۃ، اب یہاں پر دیکھیں موصوف صفت کی ترکیب ہے، تو السیارۃ الیابانیۃ غالیۃ، یہ موٹر کار جو ہے ہاں موٹر کار جو ہے جو جاپانی ہے، یعنی جاپانی موٹر کار کیا ہے؟ وہ مہنگی ہے۔ الدراجۃ صغیرۃ، یہ بھی مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے۔ دراجہ کا مطلب ہوتا ہے سائیکل، اور صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ تو سائیکل کیا ہے؟ چھوٹی سائیکل۔ یہاں پر الدراجۃ الصغیرہ ہے، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، اور پہلے جو ہے الدراجۃ صغیرۃ ہے، تو یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا خبر ہے۔ تو پہلے کا ترجمہ ہے سائیکل جو ہے وہ چھوٹی ہے، دوسرے کا ترجمہ ہے الدراجۃ الصغیرہ، چھوٹی سائیکل کیا ہے؟ رخیصہ، سستی ہے۔
التمر المدنی لذیذ، تمر کا مطلب آتا ہے کھجور کے، مدنی کا مطلب ہوتا ہے شہری، مدینہ کے مطلب آتا ہے شہر، اور مدنی جب لگا دیتے ہیں تو شہری مانا لیتے ہیں۔ تو شہر کے جو کھجور ہیں، شہری کھجور، وہ کیا ہیں؟ لذیذ، لذیذ پڑھیے گا، لذیذو غلط ہے، لذیذ لذت والے ہیں، لذت دار ہیں، مزیدار ہیں۔ اللحم المشوی شہی، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، مشوی کا مطلب ہوتا ہے بھنا ہوا، تو بھنا گوشت کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے شہی کا مطلب بھی زبردست کیا آتا ہے؟ لذت والا، عمدہ، کچھ بھی کہہ سکتے، مزیدار اس کا بھی کر لیجیے۔ السخان الکہربائی جدید، السخان الکہربائی جدید، تو ہیٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ نیا ہے۔ المولد الکہربائی قدیم، المولد الکہربائی قدیم، جنریٹر کیا ہے؟ پرانا ہے۔ اب یہاں پر اس کی عربی ہے، عربی اس کی بنا لیجیے گا۔ گدلا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، گدلا کی عربی قدر، یہاں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے نا۔ اس کے بعد افغانی مرد، بیمار ہے، افغانی مرد سے مراد وہ مرد جو افغانستان کے ہیں۔ کیا یہ پنکھا ہے؟ تو پنکھا کی عربی بھی مروحہ ڈال دیے ہیں۔ گدلا، گدلا کا مطلب ہوتا ہے پانی کا کلر کبھی چینج ہوتا ہے نا، صاف، ایک صاف پانی ہوتا ہے اور ایک جو ہے تھوڑا سا گندا پانی محسوس ہوتا ہے دیکھنے میں، جس کا کلر جو ہے مٹی کا کلر جیسا ہوتا ہے، اس کو گدلا بولتے ہیں۔